نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 2، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ وَآتُوا اور دو الیتامیٰ یتیموں کو، اموالہم ان کے مال، ولا اور نہ تتبدلوا تم بدل کرو، تبدیل کرو، الخبیث ناپاک کو، بالطیب عمدہ سے، پاک سے، ولا اور نہ تأکلوا تم کھاؤ، اموالہم ان کے مال، الی طرف، اموالکم اپنے مالوں میں ملا کر، انہ بے شک وہ، کان ہے، حوباً گناہ، کبیرہ بہت بڑا۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتوا الیتامیٰ اموالہم اور دو یتیموں کو ان کے مال، ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب نہ تم تبدیل کرو ناپاک کو پاک سے، ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم نہ تم کھاؤ ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، انہ کان حوباً کبیرا بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ حوب کہتے ہیں ایسے گناہ کو جس کا تعلق خاندانی زندگی سے ہو۔ ویسے تو گناہ کے لیے اثم کا لفظ بھی آیا ہے، جناح کا لفظ بھی آیا ہے، لیکن حوب جو خاندانی زیادتی ہو ایک دوسرے پر، خاندانی زندگی، تو اس آیت میں اللہ رب العزت یہ احکامات بیان کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کمزوروں کے حقوق کا ذکر ہے اس سورت کے اندر۔ عورتوں کے علاوہ وہ معاشرے کا کمزور ترین طبقہ جو ہے کون سا ہے؟ یتیم بچے۔ اور یتیم کون ہوتا ہے؟ من مات ابوہ وہو صغیر ذکر او انثیٰ، وہ بچہ جس کا باپ اس حال میں فوت ہو جائے، یعنی جس کا باپ فوت ہو جائے اس حال میں کہ وہ خود ابھی چھوٹا ہو، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، بلوغت سے پہلے جس کا باپ دنیا سے چلا گیا، وفات پا گیا، وہ یتیم کہلاتا ہے۔ بالغ ہونے تک وہ یتیم کہلائے گا۔ یتیمی کس وقت ختم ہوتی ہے؟ جب وہ بالغ ہوگا، تو پھر اس کی یتیمی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ عرب معاشرے میں یتیموں کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی تھی، ان کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے تھے۔ یتیم کی سرپرستی نیکی کے بڑے بڑے کاموں میں شمار کی گئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اور یتیم کا سرپرست جنت میں اس طرح ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی مبارک اور درمیانی انگلی کو ذرا سا کھول کر دکھایا، تھوڑا سا فاصلہ ہوگا، یعنی بہت قریب ہوں گے جو یتیم کا سرپرست ہوگا۔ یہاں پر فرمایا کہ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو۔ کب دے دو؟ جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں، کہ جب وہ بالغ ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، جب وہ عقل مند ہو جائیں، جب وہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ اپنے مال کو سنبھال سکیں، وہ ضائع نہ کریں، تو اس وقت پھر ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ اگر وہ چھوٹے ہوں تو اس وقت اگر تم ان کے مال کو ان کے حوالے کرو گے تو وہ ضائع کر بیٹھیں گے۔ نمبر 1، یتیم جب بالغ ہو جائے ان کا پورے کا پورا یعنی مکمل مال ان کو دے دو، اس میں سے کچھ بھی نہ رکھو، اس میں خیانت نہ کرو، جب تک وہ تمہارے پاس ہے حفاظت کرو اس کی۔ ہاں، اگر اس کے مال میں سے زکوٰۃ دی جائے گی، اگر زکوٰۃ کے یعنی کہ فرضیت کو وہ پہنچ چکا ہے مال، تو اس سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ زکوٰۃ صرف بالغ پر فرض ہے، نہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ یتیم کے مال کی حفاظت کرو، پھر اس کو اس کے حوالے کرو۔
اگر زکوٰۃ واجب ہے تو اسے ادا کرو، یہ خیانت نہیں ہوگی۔ ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، ناپاک کو پاک کی عوض نہ بدلو، یعنی مطلب کیا ہے اس کا؟ تتبدلوا کا مطلب کیا ہے؟ بدلنا، بدلنے سے مراد بدل یبدل، تبدیل کرنا، تو بدلنا کیا ہوتا ہے؟ ایکسچینج کرنا، ایک چیز دے کر دوسری چیز وصول کرنا۔ اب یتیم کے جو چچا ہوتے ہیں نا، باپ تو فوت ہو گیا، اب سارا مال کس کے پاس ہے؟ کس نے سمیٹا؟ چچا نے۔ چچا نے کہ جب وہ بڑا ہوگا تو اس کا حصہ اس کو ملے گا۔ اب چچا کے پاس اپنا مال بھی ہے جو کہ گھٹیا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ بچہ تو چھوٹا ہے، اس کو تو کوئی سمجھ نہیں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنا جو گھٹیا مال ہوتا ہے، جو نکما مال ہوتا ہے، جو کسی قابل نہیں ہوتا، یتیم کے مال میں رکھ کر اچھا مال جو ہے وہ اپنی طرف سمیٹ لیتا ہے، اپنی طرف کر لیتا ہے، اچھا مال اس کا اپنا بنا لیتا ہے۔ تو اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ اس کا جو مال جیسا بھی ہے اس کو سنبھال کر رکھو، جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کو ادا کر دو۔ یہ نہ کرو کہ اس کا اچھا مال خود لے لو اور اپنا گھٹیا مال اس کے مال میں رکھ دو، گنتی پوری کر دو۔ مثلا اس دور میں جانور وغیرہ جو تھے لوگوں کی ملکیت ہوتی تھی، تو یوں مثال سے سمجھیں کہ اپنے مریل اور کمزور جانور یتیم کے حصے میں ڈال کر اس کے صحت مند جانور اپنی طرف کر لے۔ یا بعض اوقات سکے کھوٹے ہوتے تھے، کھوٹے سکے کیا ہوتے ہیں؟ جو چلتے نہیں ہیں، تو ایسا نہ کرو کہ اپنے کھوٹے سکے اس کے مال میں رکھ لو اور اس کے مال سے کھرے سکے جو ہیں جو اس وقت چلتے ہیں وہ اپنے مال میں رکھ لو۔ یا زمین ہے تو ایسی زمین جو ردی ہے، جو بنجر ہے، اس کے نام کر دو، اور جو اس کی اچھی زمین ہے وہ تم اپنے نام کر لو۔ مثلا گھر کی چیزیں ہیں تو ڈیزائنر، یعنی کہ ہر چیز اس کی موجود ہے، تو ردی قسم کی اولڈ فیشن اس کے مال میں پھینک دو، یہ نہیں کرنا۔ تو بات یہ ہے کہ گنتی نہیں صرف پوری کرنی کہ وہ 5 جوڑے تھے تو میں نے 5 جوڑے رکھ دیے، جیسا ہے ویسا ہی رکھو۔ امانت ہے وہ تمہارے پاس، اور امانت میں خیانت نہ کرو، اسی مال میں سے دینا ہوگا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور نہ تم کھا جاؤ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر۔ یہ تیسری چیز ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بعض اوقات یتیم کا مال اور والد یا اس کا جو گارڈین ہے اس کا مال الگ الگ ہوتا ہے، لیکن کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کو مینیج کرنا اس کو مشکل ہوتا ہے۔ تو اگر 5 بچے ہیں، اگر کسی کے گھر میں یتیم ہے تو ان 5 کا جو خرچہ ہے ان کے مال سے کیا جائے گا۔ ضروری نہیں کہ گارڈین اپنے پاس سے کھلائے پلائے اسے، اس کے مال سے وہ خرچ کر سکتا ہے۔ اب اگر ان کے مال میں سے کوئی چیز خریدی گئی ہے اور گھر میں پک رہی ہے، مثلا آپ نے اپنا کھانا بھی پکانا ہے، تو آپ سوچتے ہیں کہ 2 ہنڈیاں کیسے پکاؤں، تو چولہے پہ یہ تو نہیں ہم چڑھا سکتے، 2 پکانا ذرا مشکل ہے، تو اپنے کھانے کے اندر ان کے کھانے کو ملا لینا۔ جب گروسری ہوگی تو کیسے کریں گے؟ اندازے سے کہ وہ 5 ہیں اور آپ 3 ہیں یا 2 ہیں، 8 لوگوں کا اکٹھا کھانا پک رہا ہے۔ اب یہ نہیں کہ جو پک جائے اس میں سے جو اچھا ہے، مثلا گوشت پکا رہے ہیں تو اس کا بہترین حصہ وہ جو ہے وہ اپنے برتن میں ڈال لو، اور بچا کچا جو کھانا ہے، جو ہڈیوں والا کھانا ہے گوشت کا، وہ ان کو کھلا دو۔ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر، اب مکس ہو گیا نا، پتہ نہیں چل رہا کہ اب یہ کہ نہیں ہو سکتا کہ یہ اب گوشت اس کا تھا اور یہ ہمارا تھا۔ بعض اوقات ایسی چیزیں مکس اپ ہوتی ہیں نا۔ اللہ رب العزت نیتوں کو جانتا ہے، اگر تمہاری نیت خالص ہے تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اگر نیت کے اندر فطور ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ دل کا حال جانتا ہے، تمہاری حالت کیا ہے اس کو جانتا ہے،
وہ علیم بذات الصدور ہے۔ اسی طرح انسان دھوکہ زیادہ دے سکتا ہے نا انسانوں کو، جب چیزیں الگ الگ ہوں تو ان کی تعداد کو تبادلے کے ساتھ مت خیانت کرو، لیکن اگر مکس اپ مال میں سے بھی اپنی طرف اچھا مال نہ کر لو یا زیادہ نہ لے لو، کیونکہ مال ملا دینے سے دوسروں کی نظر سے تو انسان بچ جاتا ہے، اگر چیز بھی تبدیل کی جاتی ہے تو دوسرے دیکھ لیتے ہیں نا، اور پھر دوسرے یہ کہہ سکتے ہیں نہیں یہ اس کے باپ کا نہیں ہے، یہ زمین اس کے باپ نے نہیں چھوڑی تھی، فلاں فلاں زمین جو ہے اس کے باپ نے چھوڑی تھی، تو اس کی تو وہ تھی، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، لوگ بات کر دیتے ہیں، پھر لوگ کیا کرتے ہیں پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ لیکن کوئی ایسی چیز جو آپ نے ملا لی جو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کو صرف پتہ ہے کہ آپ کا حق کتنا ہے اور اس کا کتنا ہے۔ یہ وہ خفیہ طریقے تھے یتیموں کا حق استعمال کرنے کی، ان سب سے بچنے کا حکم ہے جو لوگوں کی نظروں میں نہیں بھی آئے گا، یعنی لوگ نہیں بھی دیکھ رہے تب بھی یتیم کا مال خرچ کرنے سے منع کیا گیا، اللہ کی نظر میں پوری طرح ہو۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ لوگوں نے نہیں دیکھا تو مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ تم ان کا مال ملا ہی نہیں سکتے، یہ نہیں کہا، یہ کہا گیا کہ ملا لو، ملا کے مت کھاؤ، تو بعض اوقات ملانا تو پڑتا ہے نا، ڈبل ڈبل کرنا مشکل ہے۔ لوگوں نے سوال بھی کیا یتیموں کے بارے میں، آپ سے پوچھتے ہیں کل اصلاح لہم، کہہ دیجئے ان کی اصلاح بہتر ہے، اگر تم ان کو ملا لو اپنے مال کے اندر، اپنے کھانے کے اندر ان کا بھی ڈال لو، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اور اگر تم مشترکہ کاروبار بھی کرتے ہو، اکٹھا کھانا بھی پک سکتا ہے۔ انسان احتیاط اس صورت میں کر سکتا ہے جب اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا تقوی دل میں ہو، کسی کی چیز وہ سوچتا ہے میری طرف نہ آئے، ادروائز اگر کوئی قانون اس کو آدھا آدھا نہیں کر سکتا۔ زندگی میں اگر تم ایسا کرو گے تو کیا ہے، اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بہت بڑا گناہ ہے، اور گناہوں کی سزا بہت بڑی ہے، جتنا بڑا گناہ ہوگا اتنی بڑی سزا ہوگی، استغفر اللہ۔ اس پر اللہ کی ناراضگی بھی بہت بڑی ہے، اور اللہ نے پھر سزا بھی رکھی ہے کہ یہ گناہ بہت بڑا ہے، اس سے بچ جاؤ بچ جاؤ۔ حلال کا کھاؤ گے تو عبادت بھی قبول ہے، اگر حرام کا کھاؤ گے تو عبادت بھی قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر اس چیز سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، اور اللہ تعالیٰ اپنے رضا رحمت کے لیے ہمیں ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔